اور پھر اللہ کہیں گے کہ جس دن، جس رات، جس لمحے وہ میرے دربار میں اپنی توبہ لے کر آئے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بہت معاف کرنے والا پائے. یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، کہ کس قدر ٹوٹ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور اس محبت کا اظہار اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ بندوں میں تمہیں اپنا دوست رکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت بایزید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو چاہتا ہے اور اسے جب کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ کرتا ہے، کوئی ہدیہ کرتا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے. اور وہیں محبوب کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے، چاہے اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے. یہ دستور ہے. اب اس اصول پر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان گنت ہیں، ان گنت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ان گنت نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اپنے محبوب بندوں کو دی ہیں. اور پھر کیا کریں؟ یقل متاع الدنیا قلیل، اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب بندوں سے کہو کہ جو کچھ میں نے دیا ہے وہ بس تھوڑا ہے کتنا کہ شمار نہیں کیا جا سکتا. اور کہہ رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہ جو کچھ دیا ہے بہت تھوڑا ہے. اور بندوں کی طرف سے جو جا رہا ہے مختصر سی زندگی ہے، مختصر سے اعمال ہے، مختصر سی عبادت ہے، لیکن اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى في موضع آخر: ورحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، شدید محبت ہے، پیار ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت کا مختلف موقعوں پر
مختلف جگہ اس کا اظہار بھی فرماتے رہتے ہیں تاکہ بندے یہ جان سکیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں سے کس قدر چاہتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کن بندوں سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ انسانیت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہیں ماننے والا کہا جاتا ہے، ماننے والے کہے جاتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نہ ماننے والے کہے جاتے ہیں۔ ماننے والوں کو ایمان والے کہتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں، اور ماننے والوں کے لیے مقام، مرتبے، عظمتیں، بلندیاں بہت ساری، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، خوفناک عذاب ہے، جہنم کی دہکتی سلگتی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کی لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت واضح کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ، دونوں قسم کے لوگوں پر ہونے والے انعامات، نوازشیں، احسانات اور پھر عذابات، اس ساری چیزوں کا ذکر بار بار قرآن مجید میں کیا گیا۔ اب ان دونوں قسم میں سے جن لوگوں سے اللہ کو محبت ہے، جن لوگوں سے اللہ کو پیار ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ پاک کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اور پھر نہ ماننے والوں سے ذاتی عداوت ہے، دشمنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنی اس محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ یہ کتنا بڑا بول ہے، کتنی بڑی بات ہے، کاش کہ ہم ان الفاظ کو سمجھ پائیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، میں ایمان والوں سے محبت رکھتا ہوں، مجھے ایمان والوں سے محبت ہے، چاہت ہے۔ اس کو یوں ایک مثال سے سمجھیں تاکہ اللہ کی اس بول کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو کہ کوئی بہت بڑا آدمی، بہت بڑا سردار یا کوئی بہت بڑا بادشاہ کسی عام آدمی کو کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ سوچیں کہ وہ آدمی پل بھر کے لیے حیران ہو جائے گا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اتنا بڑا آدمی اور مجھ سے محبت، اتنا بڑا آدمی مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ اور لوگ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا آدمی اس معمولی سے آدمی سے دوستی کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے۔ اب لوگ اس شخص کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ اتنا بڑا آدمی اس عام آدمی سے محبت کر رہا ہے۔ اب وہ عام آدمی عام نہیں رہے گا بلکہ وہ خاص ہو جائے گا،
کہ اتنی بڑی شخصیت اس سے محبت کر رہی. تو اب ذرا اس مثال کو سمجھنے کے بعد اس اللہ کے اس قول کو سمجھیں. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اتنی بڑی ذات ہم سے کہہ رہی ہے کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. سوچیے کہ کس قدر ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، کس قدر ہمارے لیے عظمت کی بات ہے. ہم اگر کہیں کہ میں اللہ کا دوست ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہو. لیکن اللہ کہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے تم سے محبت ہے، تو کتنا بڑا مقام. اللہ کو یقیناً اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور شدید محبت. اور مختلف موقعوں پر اللہ نے اپنی اس محبت کا اظہار بھی کیا بندوں سے کہ بندوں میں تم سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں. لیکن حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد کہ جب کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا خیال کرتا ہے، اس کے دل میں آتا ہے، تو اللہ پاک اس نیکی کے خیال پر، ارادے پر اس بندے کو ایک نیکی عطا فرما. بس اس نے ارادہ کیا مجھے ایک فلاں کام خیر کا کرنا ہے، اب اس بس ارادے پر اللہ پاک اسے ایک اجر عطا فرماتے ہیں. اب اس ارادے پر وہ عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو پھر اس ایک عمل پر اللہ پاک 10 سے لے کر 700 گنا اور پھر جتنا اللہ مرضی چاہے اسے اجر دے. عمل ایک ہے اور اجر 10 سے 700 گنا اور جتنا اللہ مرضی چاہے. اور وہیں کوئی بندہ گناہ کا خیال کرتا ہے، گناہ کا ارادہ، بس اس کے دل میں کوئی گناہ کا خیال آیا اور چلا گیا، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور گناہ کا ارادہ ہوا، اس ارادے پر عمل کرتا ہے تو پھر اس عمل ہی کے بقدر اس کے نام اعمال میں سزا اور گناہ لکھی جائے. اب یہاں دیکھیں اللہ کی محبت بندوں سے کس قدر ہے. نیکی کا بس ارادہ ہوا تو ایک اجر، اور یہاں گناہ کا خیال آیا تو کوئی گناہ نہیں، اور وہاں اس نیکی کے ایک عمل پر 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے زیادہ اجر مل رہا ہے. اور یہاں بس ایک گناہ پر جتنا اس نے گناہ کیا اتنی اسے سزا. کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ کو اپنے بندوں سے پیار نہیں ہے کہ یہاں بس ارادہ ہے، یہاں بھی ارادہ ہے، اور یہاں نیک ارادے پر نیکی مل رہی ہے، اور یہاں بس گناہ کا خیال آیا اور گزر گیا، کوئی گناہ نہیں. اور یہاں نیکی کا ارادہ ہوا، اس پر عمل ہوا تو 10 سے لے کر 700 گنا اجر، اور یہاں گناہ ہوا تو بس جس قدر گناہ ہوا اسی قدر عذاب اور سزا. کیا یہ محبت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اس کا الٹ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک نیکی پر ایک اجر دیتے اور ایک ہلکی سی گناہ پر اللہ اس گناہ کی سزا کو بڑھا دیتے، دگنا کر دیتے. لیکن چونکہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ایک اجر کرو، میں اسے 10 سے 700 گنا بڑھا دوں گا، اور ایک گناہ پر بس جتنا تم نے گناہ کیا اسی قدر تمہیں اس کی سزا ملے گی. یہ اللہ کی محبت بندوں سے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم گناہوں سے زمین کو بھر دو،
زمین کو گناہوں سے بھر دو، اور پھر زمین کی وسعتوں کو بھی گناہوں سے بھر دو، اور پھر زمین اور اس کی وسعتیں جب گناہوں سے بھر جائیں، پھر زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دو، اور پھر یہ گناہ بھرتے بھرتے عنان السماء، آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں، اتنا تم گناہ کر لو۔ اتنے گناہ ہونے کے باوجود جب کبھی تم آ جاؤ اور سچی توبہ کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں اللہ کی محبت، دیکھیں بندوں سے، کس قدر اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت، کہ زمین گناہ سے بھر دو، خلا کو گناہ سے بھر دو، آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچاؤ، اور جب کبھی ارادہ ہو آؤ اور توبہ مانگو، کہتے ہیں کہ وہ غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ تم نے کس کو کیوں معاف کیا۔ یہ محبت ہے اللہ کی۔ ہے کوئی ایسا محبت کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت، کہ فرشتوں مجھے اپنے بندوں کے گناہ معاف نہ کرنے پر حیا تھی، مجھے اپنے بندوں کے گناہ معاف نہ کرنے پر شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ کیوں؟ لیس لہ غیری، کہ میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں، میرے در کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور دوسرا در نہیں ہے، میرے علاوہ اس کی حاجتوں کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے، اور بھلا کہاں جائے گا؟ تو اللہ کہنا فرشتوں سے کہ مجھے میرے بندوں کے گناہ معاف نہ کرنے پر حیا آتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے پاس آئے تو وہ یوں آئے کہ اس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو۔ اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے یہاں پہنچے تو اس کا دامن بالکل گناہوں سے پاک، اور اس کے لیے اللہ پاک نے کتنا وقت رکھا ہے کہ سکرات کی حالت سے پہلے تک اپنے بندے کو موقع دیا کہ میرے بندے ساری زندگی تم نے گناہ کی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ حدود ہے، اس سے پہلے اگر تم توبہ کرو گے معاف کر دو۔ اللہ کی محبت، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور کبھی شرمندگی اسے آ گئی، ندامت اس کے دل پر چھا گئی، اور کبھی وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، تو فرشتے اس کی آواز کو دبا رہے ہوتے ہیں کہ نافرمان ہے برسوں کا، اور اب کہہ رہا ہے یا رب یا رب، تو فرشتے اس کی آواز کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ یہ کہے گا یا رب یا رب، فرشتے دوسری مرتبہ بھی اس کی آواز کو دبا رہے ہوں گے کہ یہ آواز اوپر نہ جائے، عرش تک نہ پہنچے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی فرشتے کریں گے، اور جب چوتھی مرتبہ یہ گنہگار بندہ اپنی ندامت کے ساتھ اور افسردگی کے ساتھ اللہ کو پکارے گا یا رب یا رب، اور فرشتے دبانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں کب تک میری اس بندے کی آواز کو روکو، کب تک روکو؟ یہ بندہ تو جان چکا ہے، اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، اور میرے علاوہ اس کو کوئی بخشنے والا نہیں، ابھی مجھے ہی پکارے گا، تم چاہے کتنا اس کی آواز کو دباؤ۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں،
اس قدر محبت کہ اگر 70 ماؤں کی ممتا اکٹھا کی جائے تو یہ ممتا اللہ کے اپنے بندوں سے کی جانے والی محبت کے سامنے بالکل پھیکی ہے، کچھ اس کا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اب اللہ کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کو یوں مثال سے سمجھے کہ ایک آدمی کو 1000 سالہ زندگی دی جائے، 1000 سالہ، اور وہ اس 1000 سالہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو گناہوں میں صرف کر دے، ایک ایک لمحے کو گناہوں میں نکال دے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لمحات گناہوں کی کم ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم توبہ لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، اور رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندے گناہوں سے زمین کو بھر دے، کتنے گناہ ہوں گے، زمین بھر دو گے، زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دو گے، عنان السماء، آسمان کے کناروں تک اپنے گناہ کو پہنچا دو گے، یا تمہارے گناہ درخت کے پتوں سے زیادہ ہوں گے، یا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، یا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، اللہ کہتے ہیں یہ کم ہے میری رحمت کے ساتھ۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اس کے باوجود بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم سچی پکی توبہ لے کر آؤ۔ اور توبہ بھی کیسے؟ 100 مرتبہ ٹوٹی ہوئی توبہ ہو، 100 مرتبہ توبہ کی ہو، 100 مرتبہ ٹوٹی ہو، پھر بھی آ جاؤ، کہتے ہیں اللہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میں معاف کروں۔ لیکن اللہ کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ کاش ہم اللہ کی اس محبت کو سمجھے ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، بس ہم ایک ماں کی ممتا کو دے کر آدمی ہل جاتا ہے۔ ماں دیکھیں گے اپنے چھوٹے سے بچے کو خود بھوکے رہے گی، کھلائے، خود نہیں پہنے گی، پہنائے گی، اور خود گیلے بستر پر سوئے گی، لیکن اپنے بچے کو خشک اور ملائم بستر کا خیال رکھے گی، اور ساری رات اس بچے کی اس کی خیال کرتے ہوئے، اس کے چیخ پر، اس کے پکار پر ساری رات جاگ دیتی۔ جب ایک ماں کی ممتا کا یہ حال ہے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو پھر ذرا سوچیں کہ اللہ کی محبت کی انتہا کیا ہو۔ اللہ کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے اس کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا، اس قدر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت اس کی محبوب بن جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کے محبوب بن جائیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، اللہ اکبر، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں، اے ابن آدم، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا بڑا بول ہے، کتنی بڑی بات کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا ابن آدم انی لک محب۔ کوئی بڑا آدمی، کوئی بہت بڑی شخصیت، کوئی بہت بڑا بادشاہ کسی عام انسان کو کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت مجھ سے محبت، اتنا بڑا آدمی مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔
اور لوگ اس عام آدمی کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ بھائی اس شخص کو اتنی بڑی شخصیت چاہتی ہے۔ اب یہاں ذرا غور کریں کہ خالق کائنات، تخت و تاج کے تنہا مالک، زمین و آسمان کے تنہا مالک، خالق کائنات کہہ رہے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس محبت کا تصور لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کا وہ حصہ اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ بس آپ اجازت دیں کہ میں اسے اپنے اندر دھسا لوں۔ اور پھر آسمان کا وہ ٹکڑا اللہ سے کہتا ہے کہ آپ بس اجازت دیں کہ میں اس پر گر پڑوں، یہ آپ کا نافرمان ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی محبت، اللہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بندہ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ یہ بندہ تمہارا ہے یا میرا ہے؟ تم اس کے مالک ہو، خالق ہو، یا میں اس کا مالک اور خالق؟ اگر تم اس کے مالک اور خالق ہو تو پھر جو چاہے کر لو، اگر نہیں تو پھر یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ میں تو میرے اس بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں، میں اس دن، اس لمحے اور اس گھڑی، اس رات کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ کس رات، کس دن، کس لمحے میرے سامنے اپنی توبہ لے کر آئے۔ اور پھر اللہ کہیں گے کہ جس دن، جس رات، جس لمحے وہ میرے دربار میں اپنی توبہ لے کر آئے گا، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بہت معاف کرنے والا پائے۔ یہ ہے اللہ کی محبت اپنے بندوں سے، کہ کس قدر ٹوٹ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس محبت کا اظہار اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ بندوں میں تمہیں اپنا دوست رکھنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت بایزید رحمہ اللہ نے کہا کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو چاہتا ہے اور اسے جب کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ کرتا ہے، کوئی ہدیہ کرتا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور وہیں محبوب کی طرف سے جب کوئی چیز آتی ہے، چاہے اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ یہ دستور ہے۔ اب اس اصول پر دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں وہ ان گنت ہیں، ان گنت۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان گنت نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اپنے محبوب بندوں کو دی ہیں۔ اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ یقول متاع الدنیا قلیل، اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب بندوں سے کہو کہ جو کچھ میں نے دیا ہے وہ بس تھوڑا ہے کتنا کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کہہ رہے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، کہ جو کچھ دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اور بندوں کی طرف سے جو جا رہا ہے مختصر سی زندگی ہے، مختصر سے اعمال ہے، مختصر سی عبادت ہے، لیکن اللہ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ بندوں کی طرف سے جو چھوٹا موٹا آ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کے اپنے بندوں سے، خود دے رہے ہیں ان گنت اور کہہ رہے ہیں کہ مختصر ہے، اور جب محبوب بندوں کی طرف سے آ رہا ہے مختصر ہے، کہہ رہے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت زیادہ۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے شدید محبت ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ ہم جب پروردگار ہم سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کر رہے ہیں
تو مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کریں، مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اس دل کے اس ٹکڑے کو اللہ کو دے دیں، اور دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو میں مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس نے مجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے شدید محبت ہے۔ جب کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس پر نا امید نہ ہونا ہے، بلکہ اللہ کی محبت کو یاد کریں، اللہ کی رحمت کی وسعتوں کو یاد کریں، اور بس ہاتھ اٹھائیں۔ ہمارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو ہاتھ اٹھائے گا وہ مجھے معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ زندگی اللہ کے احکامات پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.